السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المہین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ جی لگا کر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی درود پڑھنے کے لیے کہا تو آپ لوگ خاموش ہیں۔ دلائل الخیرات شریف ایک کتاب ہے، بہت ہی معتبر کتاب۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہے محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ مریدوں نے ایک دن پوچھا کہ حضور یہ کتاب آپ نے کیسے لکھ دی، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، مریدوں نے چاہا کہ آپ بتا دیجئے وہ واقعہ، ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے میں آپ کو بتا دوں دلائل الخیرات یہ وہ کتاب ہے کہ پوری کی پوری کتاب درود سے ہی بھری پڑی، درود ہی سے بھری پڑی ہے اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ کہا محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک دن سفر میں تھا، ظہر کا وقت ہوا، میرے پاس اتنا پانی نہیں کہ میں وضو کر سکوں، ادھر ادھر بھٹکتا رہا، مجھے کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دور مقام پر ایک کنواں ہے، جیسے ہی میں کنواں میری نگاہوں کے سامنے میں جب پڑتی ہے تو میں دوڑتا ہوا کنویں کے پاس جاتا ہوں، لیکن وہاں دیکھتا ہوں صرف کنواں نہیں ہے، ایک گھر بھی ہے سٹا ہوا۔ لیکن میں سوچا کہ میں اس کنویں سے پانی نکالوں تو نہ وہاں پر رسی ہے نہ ڈول ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے کہ جس سے میں وہ پانی نکال لوں اور پھر اس کے بعد وضو کر لوں۔ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بچی ایک چھت سے اوپر، اس گھر کے چھت پر ایک بچی ہے اور وہاں سے آواز لگا کر کے کہہ رہی ہے کہ بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں، یہ تلاش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر پانی نکالا ہی نہیں جائے گا، میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ بابا آپ کا نام، آپ کی شہرت تو پورے عالم میں، پورے مصر میں گونج رہا ہے، آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ سے پانی بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈول ہے نہیں، رسی ہے نہیں، اے بچی تم کیا کہتی ہو، میں پانی کیسے نکالوں گا؟ یہاں تو نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، میں پانی کیسے نکالوں؟ اب سنیں، وہ بچی کہتی ہے بابا آپ سے ڈول نہیں نکل رہا، آپ سے پانی نہیں کنویں سے نکل رہا، میں کنویں سے پانی نکال کر دکھا رہی۔ اب دیکھیں وہ بچی کچھ کرتی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ڈول لا کر کے رسی لا کر کے وہ پانی جو ہے کنویں سے پانی نکالتی ہے، وہ وہیں سے وہ بچی جو ہے چھت کے اوپر سے اس کنویں میں تھوک دیتی ہے۔ جیسے ہی لعاب جو ہے اس کنویں میں جانا رہتا ہے، محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ پہلے وہ لعاب کنویں کے اندر گیا یا کنویں سے پانی نکل کر پہلے باہر آ گیا۔ یہ جب یہ کرامت دیکھا، جب میں یہ دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ اس بچے کی زبان میں، اس کے لعاب میں اتنی برکتیں کہاں سے کہ صرف ایک تھوک کا پڑنا ہے کہ کنویں سے پانی نکل کر کے باہر آ گیا۔
محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وضو اس وقت چھوڑ دیا، لیکن سب سے پہلے میں اس بچی کے پاس جا کر کے میں پوچھا کہ آخر یہ تو بتا کہ تمہاری زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی کہ تم ایک لعاب سے کنویں سے پانی نکال دیا، ایک تھوک سے کنویں سے پانی نکال دیا؟ تو بچی کہتی ہے بابا آپ ولی ہے لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ مقام کیسے ملا جاتا ہے، یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ وہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پرکھ سکتا ہوں، جائزہ لے سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں مقام ملا تو ملا کیسے؟ تو وہ بچی کہتی ہے اے بابا آپ نہیں بتائیں گے تو سنیے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں ابھی بچی ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کثرت کے ساتھ جب بھی خالی رہتا ہوں تو میں اپنے نبی پہ درود پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو بتائیے ایک بچی ہو کر کے اس کے زبان میں یہ تاثیر کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ درود پاک کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا حال ہے، ابھی آپ کے سامنے ہم نے درود پڑھنے کو کہا تو آپ لوگ اتنی بخالت سے کام لیے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس بچی کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ اسی وقت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو پوری کتاب درود سے بھری رہے گی۔ تو اس کے بعد جو کتاب منظر عام پر آئی وہ کتاب دلائل الخیرات شریف ہے، اور اتنی مقبول کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے دعائیں کی جاتی ہے تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے درود جب بھی پڑھا کہا جائے تو پڑھا کیجئے۔ ہم لوگوں کی یہاں پر علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر عادت کیا ہے، جیسے ہی درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایسا سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ ہم کو درود پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ہم پڑھتے ہیں، فوراً زبان پر صلی علی محمد کا جو ہے ترانہ گنگنانے لگتا ہے۔ زبان پہ ایک عادت آ گئی ہے کہ جب بھی درود محمد کا نام آتا ہے تو ہم حضور پر درود پڑھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو چوم لیتے ہیں۔ یہ ایک عادت ہے، یہ عادت بنائے، اور یہ عادت آپ اپنے اندر نہیں بلکہ اپنے بچوں کے اندر بھی بنائے۔ آج دیکھیں میں یہی واقعہ اپنے گاؤں میں بیان کر رہا تھا، تو بیان کرنے کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا واقعہ آپ نے بیان کیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی بچی کو جو ہے درود پڑھنا سکھایا کس نے ہوگا، یہ درود پڑھنا سکھایا کس نے ہوگا؟ اور وہ خود کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ کا ہی کام ہے کہ اس کو درود پڑھنا سکھایا ہوگا۔ میں یہ سننے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا اور میں یہ سوچا کہ ہاں آج اگر والدین سوچ لے کہ بچے بچپن سے ہی اپنے بچے کی اچھی پرورش کر دے تو یہی بچہ آگے چل کر کے دین کا سپاہی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے گھر اولادیں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہو کر کے کوئی معاملہ نہیں، اولاد پیدا ہونے کے بعد ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا باپ خود رہتا ہے لیکن ماں اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ لڑکا، اگر وہی بیٹی، وہی بیٹا اگر اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، اگرچہ وہ چیز حرام ہی کیوں نہ ہو لیکن خوشی دیکھ کر کے اس کے چہرے پہ مسکان کی خاطر ہم وہ حرام چیز کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے انسان جان لو یہ جو مال تمہارے پاس ہے، یہ جو اولادیں تمہارے پاس ہے، یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں اولاد عطا کی، یہ جو تمہیں مال عطا کیا، یہی مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ بندہ ہمارے حقوق کو زیادہ ادا کرتا ہے یا اپنے بچے کے حقوق کو زیادہ ادا کرتا ہے۔ مال میں منہمک رہ کر کے، مشغول رہ کر کے کہیں وہ رب کو تو نہیں بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو فتنہ کہا۔ جبکہ آپ غور کریں تو سب سے پہلے فتنہ کس کو کہا؟ مال کو کہا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ فتنہ ہے، اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ اولاد کا نمبر بعد میں آیا، مال کا نمبر پہلے آیا۔ یہ مال کیوں فتنہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ مال تو ہماری
زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کپڑا چاہیے, اور کپڑا ہم بغیر مال کے خرید نہیں سکتے ہیں. روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنے کے لیے ہمیں کھانا چاہیے, لیکن کھانا جو ہے ہم بغیر مال کے خرید نہیں سکتے ہیں. زکات دینا ہے, ہمیں مال چاہیے, ہم بغیر مال کے ہم خرید نہیں, بغیر مال کے ہم زکات دے نہیں سکتے. اگر اپنے بال بچوں کو, اپنے ماں باپ کو اگر ہم اس کو جو ہے خرچہ دے تو یہ بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے. ہر جگہ پر مال کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اسے فتنہ کیوں کہا, اس سے ہوشیار رہنے کو کیوں کہا کہ اس آزمائش میں مت پڑنا, اس سے ہوشیار رہنا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تو آئیے آپ ذرا غور کریں, یہ دنیا ہے, یہاں پر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. اللہ رب العزت اگر کسی کو مال دیتا ہے تو کوئی حرام طریقے سے مال کو حاصل کرتا ہے, کوئی ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرتا ہے, چوری کر کے مال کو حاصل کرتا ہے, غیبت کر کے مال کو حاصل کرتا ہے, اور حرام کام کر کے مال کو حاصل کرتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے تو یہ بتایا ہے کہ مال کماؤ, حلال طریقے سے کماؤ, مال کھاؤ, حلال طریقے سے کما کر کھاؤ. تو پھر اس کے باوجود بھی اس کو فتنہ اس لیے کہا گیا کیونکہ لوگ حرام کاری میں زیادہ ملوث رہتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ مال حاصل کرو, حلال طریقے سے حاصل کرو, مال سے محبت کرو, لیکن محبت ایسے ہونی چاہیے جیسے کشتی پانی سے محبت کرتی ہے. کشتی پانی پر چلتی تو ضرور ہے, کشتی پانی سے تو فائدہ ضرور حاصل کرتی ہے, لیکن کشتی اپنے اندر پانی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ کشتی جانتی ہے کیونکہ اپنے اندر اگر ہم پانی کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے تو یہ پانی ہم کو تباہ و برباد کر ڈالے گا, غرق کر ڈالے گا. یہی وجہ ہے آپ کو بھی اسی صورت پہ لانا ہوگا. اے انسان تو بھی مال سے محبت کر, لیکن مال سے محبت کشتی کی طرح کر. اپنے دل میں مال کی محبت کو آنے نہ دے. یہ مال, یہ جو دل ہے یہ خالق کی جلوگاہ ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ, اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ رکھ. اپنے دل میں مال کی محبت کو نہ ڈال, ورنہ جس دن مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو جس طریقے سے کشتی کے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے, ایسے ہی اگر جس کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جائے تو وہ انسان کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے. تو اس لیے مال سے محبت ہونی چاہیے. یا رسول زندہ باد, زندہ باد. حضرت علامہ مفتی عیسیٰ صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد. اس لیے میرے حضور نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ. ہر امت کی ایک خاص آزمائش تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت, ان کی ہر ایک امت کی ایک خاص آزمائش تھی. میری امت کی خاص آزمائش مال ہے, یعنی میری امت مال کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے کہ مال کی محبت میں آ کر میرے ذکر کو تو نہیں بھول جاتا ہے, مال کی محبت میں آ کر کے میرے حقوق کو تو نہیں بھول جاتا ہے, مال کی محبت میں آ کر کے فرائض کو تو نہیں بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ جو تمہارے پاس نعمت کی صورت میں مال ملا ہے یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے, اس سے ہوشیار رہنا. دوسرے نمبر پر جو فتنہ کہا گیا وہ اولاد کو کہا گیا ہے. اچھا, اولاد میں تو کوئی دقت نہیں ہے, اس میں تو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اولاد کو بھی فتنہ کیوں کہا گیا, اس سے بھی ہوشیار رہنا کو کیوں کہا گیا. میں اسی موقع کی مناسبت سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں, اولاد کو کیوں فتنہ کہا گیا, اولاد سے ہوشیار رہنے کو کیوں کہا گیا. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, ہمارے جو ہے سوسائٹی میں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو, ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ ماں کو پریشان کرے, باپ کو پریشان کرے تو ہم اس کو جو ہے ٹائم نہیں دیں گے, ہاتھ میں موبائل تھما دیں گے. اگر بچہ رو رہا ہے ہم اس کے ہاتھ میں موبائلیں تھمائیں گے. بچہ اگر رو رہا ہے, پریشان ہے تو ہم اس کے سامنے گانا بجوا دیں گے. بچہ رو رہا ہے تو خود ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور بے حیائیوں کے مناظر کو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے. بتائیے اگر بچپن سے ہی اس کے دل و دماغ میں عشق و معشوق کا بھوت سوار ہوگا
اور وہ گانے سنے گا، بے حیائیوں کی باتیں سنے گا، تو جب یہی بچہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی بچہ کسی اور عورت کو لے کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہی لڑکا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہی لڑکا کسی اور بے حیا عورت کو لے کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ کی حالت، ماں کی حالت، خاندان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہی بچہ لے کر جب بھاگتا ہے تو ادھر باپ جو جلا کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میری ناک کٹا دی، میری عزت کو لٹا دیا، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن اس نے جو ہے ہماری ناک کٹا دی، اور آخر میں وہ کسی اور لڑکی کو لے کر کے وہ بھاگ گیا، اس کی وجہ سے میری ناک کٹ گئی، میری عزت کٹ گئی۔ لیکن میں ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹے کو اور اپنے جو ہے بیٹیوں کو ہاتھ میں جو ہے موبائل تھماتے ہیں، جتنا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے اس سے زیادہ ذمہ دار آپ ہے۔ آپ نے اگر بچپن ہی میں اس کے ہاتھ میں موبائل دینے کے بجائے قرآن تھمایا ہوتا، اس کے ہاتھوں میں موبائل دینے کے بجائے اردو کتابیں تھمائی، دین کی تعلیم دیجئے، دنیا کی تعلیم بعد میں دیجئے، اپنے بیٹے کو مدرسوں میں بھیجئے، پہلے آپ مدرسے میں بھیجئے، اس کے بعد وہاں سے جب علم دین سیکھ لے گا تب جا کر آپ اس کو اسکولوں میں رکھیے۔ لیکن بتائیے آج جمعہ 8 دن ہوتا نہیں ہے، بچے کے کاندھے پر بیگ رکھ دیے اور اس کے بعد ہم اس کو اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیے اسکول کی کون سی کتابوں میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ والدین کا مقام کہاں لکھا ہے؟ آپ ہمیں اسکول کی کسی بھی کتاب میں بتا دیجئے والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے، ان کا احترام کس طریقے سے کرنی چاہیے، یا اپنے ہی مذہب جو مذہب اسلام ہے اسکول کی کون سی کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسے رہنی چاہیے یہ بتایا گیا ہے؟ کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی۔ آپ انگلش کی کتاب اٹھائیے آپ کو یہ بحث نہیں ملے گی، آپ انگریزی کی کتاب، آپ جو ہے میتھمیٹک کی کتاب اٹھا کر دیکھیے اس میں بھی آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ آپ جو ہے اور گنیت کی کتابیں، سائنس کی کتابیں اٹھائیے اسی تعلق سے بحث ملے گی، لیکن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے، مذہب اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کس طریقے سے رہنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ نصیحت اور والدین کا مقام ملے گا تو آپ کو بخاری کی کتاب میں ملے گی، مسلم کی کتاب میں ملے گی، صحاح ستہ کی کتابوں میں ملے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے پہلے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے، پھر اس کے بعد آپ اسے دنیا کی تعلیم دیجئے، تاکہ جب وہ بچہ دین کی تعلیم سیکھ لے گا، اگر وہ اسکول میں بھی جائے گا تو وہ اپنا مذہب یاد رکھے گا، اپنے مذہب کے قانون کو یاد رکھے گا، اپنے مذہب کے اصول کو یاد رکھے گا، پھر آگے چل کے آپ کا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرے گا بلکہ وہ کام کرے گا جو مذہب اسلام میں کہا گیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرے تو اچھی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ ہمارے مذہب اسلام نے بھی بتایا ہے۔ کیا چیز نہیں یہ مذہب اسلام میں، ہم جو ہے غیروں سے حاصل کرتے ہیں، غیروں کے پاس جا کر سلتے ہیں، لیکن آپ اپنے مذہب میں دیکھیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو ہر چیز کا بیان مذہب اسلام میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا جو بیان جو ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ آپ ہم غیر مسلموں سے ہم دوسروں کے پاس جا کر سیکھیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سائنس بھی جو ہے، جو یہ علوم نکلے ہیں یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ عربی مدارس سے نکالا گیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں وہ باتیں ملے گی جو آپ کو سائنس میں نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کو، ان کے قوانین کو اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی حکمتوں کو جانیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام کا ہر قانون سچا ہے۔ سنیں اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں مذہب اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ آج سنیں اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو آپ اسی رنگ میں ڈالیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما نحلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما نحلا والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ باپ جو ہے، باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے اور اچھا ادب ہے۔ یعنی اپنی اولادوں کو اچھا ادب سکھائے، اخلاق سکھائے کہ کیسے بڑوں کے سامنے آنی چاہیے، بڑوں سے بات کیسے کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے باپ کے طرف سے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ایک بہترین تحفہ بتایا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کا بڑا عمدہ مقام یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے سینما ہال میں بھیجے، یہ باپ کی بہت بڑی اچھی عادت ہے اور یہ اچھی تربیت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ باپ کا بڑا مقام اور عمدہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے کھلے عام بھیج دیں تاکہ وہ جا کر کے مولوں میں گھومے اور طرح طرح کی چیزیں کھائے، یہ نہیں بڑا باپ کا عمدہ مقام بتایا گیا ہے، بلکہ کیا بتایا گیا ہے؟ باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو اچھا اخلاق اور اچھا ادب سکھائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی اولاد کو ادب کرنا سکھائے کہ ادب کا کیا مقام ہے، ادب کس طریقے سے بڑوں کو کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہی بچہ 7 سال کا ہو جائے اور 7 سال ختم کرنے کے بعد 8ویں سال میں جائے تو مذہب اسلام نے یہ حکم دیا، شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کو نماز کا پابند بنائے، نماز کا عادی بنائے، نماز کا حکم دے۔ اور جب وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے اور 11ویں سال میں داخل ہونے لگے تو اب اس کو مار پیٹ کر کے نماز پڑھنا سکھائے۔ یہ تعلیم مذہب اسلام نے دیا ہے۔ لیکن اب کیا بتائیں، آج تو باپ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کی نصیحت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ڈرتا ہے کہیں بیٹا نہ الٹے ہم پہ سوال کر دے کہ ہاں آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ کیوں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ پہلے آپ خود سدھرے، اپنے آپ کو اس مذہب اسلام کے طریقے پر ڈالے، پھر اس کے بعد آپ اپنی اولادوں کو مذہب اسلام کے طریقے پہ ڈالے، انہیں بھی نماز پڑھنا سکھائے اور انہیں بھی مذہب اسلام پہ چلنا سکھائے۔ یہ ہوتی ہے اچھی تربیت، یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اولاد کو اس طریقے سے آپ جو ہے تربیت کیا کرے۔ پھر دوسری حدیث پڑھیں، بڑے اختصار کے بعد کے ساتھ میں آخری حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں، 3 عادتیں انہیں دلواؤ۔ پہلی عادت نبی سے محبت کرنا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ پر مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں عشق رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ذرا سی دھمکی مل جاتی ہے تو آج ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس کے دل میں جو ہے عشق رسول سوار تھا، جس کے دل میں جو ہے عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کے سامنے 1000 کیا لاکھوں آ جاتا، سب کے میدان کو وہ فتح کر لیتا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں عشق رسول تھا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کے دلوں میں عشق رسول نہیں ہے، بلکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور سے محبت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد کو عشق رسول سکھائے، رسول سے محبت کرنا سکھائے، کیونکہ اگر دل میں محبت نہیں ہوگی، لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، آپ کی محبت کام آنے، آپ کے جو نمازیں، آپ کا روزہ یہ مقبول ہونے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ کہا گیا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے پہلی چیز اپنی اولادوں کو کیا سکھائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائے۔ دوسری چیز اہل بیت سے محبت کرنا سکھائے، اہل بیت سے محبت، حضور کے جو خاندان ہے اس سے محبت کرنا سکھائے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب جو ہے نبی کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو ہے اہل بیت پر بہت طریقے سے گالیاں دیتے ہیں، ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرنا اپنے بچوں کو سکھائے، تاکہ کوئی غیر مذہب آ کر کے، کوئی غیر فرقہ آ کر کے ہمیں وہ سکھائے اور کہے کہ نہیں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنی چاہیے، اہل بیت کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنی چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالیں گے تو وہ اس کے جو ہے جھانسے میں نہیں آئے گا اور اپنے مذہب اسلام کو پہچانے گا کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تیسری چیز جو کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، وہ قرآن کی تعلیم سکھانی چاہیے۔ لیکن اس میں دیکھتا ہوں کہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے گاؤں میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ عمر کے ہوتے ہیں تو اس کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم اچھے طریقے سے نہیں سیکھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سیکھنے کے بجائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھے قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، قرآن میں کیا تعلیم دی گئی ہے، تاکہ جب آپ اس کی حکمتوں کو سمجھیں گے، آپ اس کے رازوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ آپ جو ہے نیکوں کا راستہ اختیار کریں گے اور نیکوں کی صحبت میں رہیں گے۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھائے، اور سب
سے پہلی چیز باپ کے لیے بہترین تحفہ اولاد کے لیے کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ اسے اچھا ادب اور اچھا اخلاق سکھائے، یہ ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں تمام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں تمام غلطیوں سے جو ہے معافی عطا فرمائے۔ پڑھیے آپ لوگ بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔